منبر رسول پر تشریف فرما حضرات، سامعین کرام، اسلام کی باعزت پردہ نشین خواتین، میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے رسول باوقار، ہم غریبوں کے غمگسار، مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھنے آپ حضرات، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ درود شریف پڑھنے آپ حضرات، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے، کرسی نہ ہو تو کھڑے رہیں، اور اگر ہو کرسی تو بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ، کیونکہ یہ آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابا حضور کا میلاد ہے، اور جہاں ان کا میلاد ہو، ان کی محفل ہو، ان کی بزم سجائی جائے، اس محفل میں ہم اور آپ حضرات کو پاک و صاف ہو کے با ادب آ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ بے شک حق ہے، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اتنا بڑا انتظام کیا گیا۔ یہ ہمارے محب گرامی وقار حافظ و قاری محمد فیروز صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت و مشقت انہوں نے کیا، اور اس ادارے میں جتنے بھی اساتذہ ہیں ماشاءاللہ ان سب کی محنت و کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ماتھے کے نظر سے انشاءاللہ تعالی ابھی دیکھیں گے قریب 3 بچوں کے سر پہ جشن دستار باندھا جائے گا، اور ماشاءاللہ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو جذب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچے اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے، اس بچے کے ماں اور باپ جتنا اپنی قسمت پر ناز کریں وہ کم ہے،
اس بچے کے خاندان والے، پریوار والے، دوستوں، احبا، گھر کے لوگ، پریوار کے لوگ یا اس کے ساتھی لوگ، برادر لوگ جو اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ ماں جب گھر سے قدم آگے بڑھائے گی تو 4 عورتوں کے بیچ میں وہ سینہ تان کے یہ بول سکے گی میرا بیٹا آج حافظ قرآن ہو۔ ماشاءاللہ، حق بات ہے۔ باپ اپنا قدم جب گھر سے باہر نکالے گا، کہیں بازار میں ہو یا دکان پر ہو یا گلی کوچے میں ہو، کہیں پر ہو، لوگوں کے بیچ میں سینہ تان کر وہ یوں کہے گا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ اس کو غرب کیوں نہ ہو، فخر کیوں نہ ہو، خوشی کیوں نہ ہو، جو کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس پوری قرآن کو بچے نے اپنے سینے میں جذب کر لیا ہے، اور خوشی سے ماں بھی جھوم رہی ہے، باپ بھی جھوم رہا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ 300 پارہ تو جذب سینے میں میرے بیٹے نے کیا ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین اس بچے کے ماں باپ کے سر پہ ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جائے گی۔ تو جب بچے نے قرآن کا 300 پارہ اپنے سینے میں جذب کر لیا تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں رب نے ماں باپ کو یہ مقام عطا کر دیا کہ سر پہ تاج یہ ذرے اتنا اس قدر حسین و جمیل ہوگا کہ روشنی سورج کے اس پر غالب آ جائے گی، اس کی روشنی سورج پر غالب آ جائے گی۔ تو جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو جس بچے نے سینے میں قرآن بسایا ہوگا اس بچے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اے لوگوں، اللہ قرآن مقدسہ میں اعلان فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک رب کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، اور کون اسلام؟ وہ اسلام جس اسلام کو میدان کربلا میں حسین ابن علی نے گردن کٹا کے بچایا، وہ اسلام جس اسلام کو یزیدی مٹانے کے لیے سر سے لے کر پیر تک زور لگا دیے کہ کسی طریقے سے اسلام مٹ جائے، اسلام کا درخت کے جڑ کو کاٹ دیا جائے، اسلام کے جھنڈے کو گرا دیا جائے، مگر وہی حسین ابن علی نے میدان کربلا میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور یزیدیوں کو للکار کے کہا تھا ظالموں، اس قرآن کو مٹانے کے چکر میں مت رہنا، اگر تو مٹانے کے لیے میدان کربلا میں آیا ہے تو رسول کا بیٹا قرآن کو بچانے کے لیے میدان ماشاءاللہ، حق حضرت۔ جیسے ماں کے لالن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کو وہ مٹا دے، اسلام کو مٹا دے، اسلام کے درخت کے گھر کو وہ کاٹ دے، اسلام کو فنا کر دے، نہیں کر سکتا، کیونکہ میدان کربلا میں حسین ابن علی نے اسلام کے چہرے پر ایسا خواب عمل دیا ہے کہ قیامت تک اب اسلام کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ قیامت تک اسلام کے چہرے پر اب کالی نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اسلام کے درخت میں یہ دنیا کا پانی نہیں لگایا گیا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اسلام کے درخت میں یہ دنیا کا پانی نہیں لگایا گیا ہے، اسلام کے درخت میں دنیا کی مٹی نہیں چڑھائی گئی ہے، اسلام کے درخت میں دنیا کا
کی سینچائی یہ قاری فیروز صاحب قبلہ نے نہیں کیا ہے. اسلام کے درخت کی سینچائی مولانا ہاشم صاحب قبلہ نے نہیں کیا ہے, بلکہ میدان کربلا میں حسین ابن علی نے اسلام کے درخت میں ننھے اصغر کے خون سے سینچائی کیا. بے شک سبحان اللہ, بے شک ماشاء اللہ, حق بات ہے ماشاء علی اللہ. اکبر کے خون سے اسلام کے درخت کو, سہیدہ لاوا ہے. عباس علمبردار کے خون سے اسلام کے درخت کو سینچا ہے. علی اکبر کے خون سے اسلام کے درخت کو سینچا ہے. بے شک انشاءاللہ اب یہ قیامت تک اسلام کا درخت مرجھا نہیں سکتا, حق ہے. کیونکہ اب اسلام کی بات آئی ہے تو ذرا ہم آگے بڑھے, 2 قدم آپ بھی آگے بڑھو. یہی اسلام, جب اس اسلام کو مٹانے کے لیے لوگوں نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور اسلام پر طرح طرح کی جب انگلی اٹھانے لگے, اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی تک چھوٹی زور لگانا شروع کر دیے, تو یہ اسلام بیمار ہو گیا. اسلام کیا ہو گیا؟ اب آپ سوچ رہے ہو یار بیمار تو انسان ہوتا ہے, اسلام کیسے بیمار ہو گیا؟ اگر کوئی اس میں اسلام نام کا آدمی بیٹھا ہوئے تو یوں نہ سوچی کہ ہم بیمار ہوئے, کیونکہ وہ اسلام اور ہے اور میرا دین اسلام. جب یہ اسلام بیمار ہوا تو یہ اسلام حسین ابن علی کے چوکھٹ پر آیا. محبت سے کہتے سبحان اللہ. امام حسین کے نام پر دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہتے یا رسول اللہ. حسین اعظم کے چوکھٹ پر آیا اور کہنے لگا حسین میں بیمار ہو گیا, میں کمزور ہو گیا ہوں, میں لاغر ہو گیا ہوں. تو میرے حسین نے فرمایا اے میرے نانا کے دین, تو بیمار ہو گیا ہے, تو کمزور ہو گیا ہے, تو لاغر ہو گیا ہے, تیری کمزوری کیسے ختم ہوگی, تیری لاغری کیسے ختم ہوگی, تیری بیماری کیسے ختم ہوگی؟ تو نانا جان کے دین نے مچل کر کے جواب دیا حسین میری کمزوری ختم کرنے کے لیے دوا کی ضرورت نہیں ہے. میری کمزوری, میری لاغری, میری ناتوانی دور کرنے کے لیے کسی میڈیکل کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حسین بولے نانا کے دل, اگر تو کمزور ہے تو دوا کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو پھر کس چیز سے تجھے شفا ملے گی, کس چیز سے تیری کمزوری دور ہوگی؟ تو نانا کا دل مچل کے کہتا حسین مجھے خون کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ, خون کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ, بے شک. کیا کہا حسین مجھے خون کی ضرورت ہے. تو کہا خون کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں. اچھا تو ٹھیک ہے میرے نانا جان کے دین, تجھے خون کی ضرورت ہے تو حج کا مہینہ آ رہا ہے, تمام حاجی جائیں گے حج کرنے کے لیے, تمام حاجی جائیں گے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے. کسی بھی حاجی کا خون لے لیں گے اور لینے کے بعد میں تجھے دے دیں گے, کامیاب ہو جائے گا, تیری طاقت, تیرے اندر طاقت بھی آ جائے گی, کمزوری دور ہو جائے گی. جیسے اتنا کہا تو نانا کے دل نے مچل کر کے کہہ دیا حسین دوسرے گروپ کا خون میرے اندر نہیں پہنچنا چاہیے. خون وہی اندر جائے گا, کامیابی اسے بھی ملے گی جو میرے گروپ کا خون ہوگا, جو میرے گروپ کا خون ہوگا. حسین سمجھ گئے کہ میرے نانا کا دل میرا بھائی ہے اور میرا بھائی آج بیمار ہو گیا ہے, اس کو کسی دوسرے کے خون کی ضرورت نہیں ہے, اس کو حسین کے خون کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ. علی اکبر کے خون کی ضرورت ہے, قاسم و عباس کے
مجھے خون کی ضرورت ہے. اگر یہ خون مل جائے تو نانا جان کا دین جو کمزور ہے اس کی ساری کمزوری ختم ہو جائے. یہ باتیں ہو گئی. حسین ابن علی راتوں رات اپنی بہن سیدہ زینب کے گھر پہنچے. کیا دیکھا کہ میری بہن سیدہ زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. جی ماشاءاللہ. جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون قرآن کی تلاوت کر رہی ہے؟ اسی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے جس قرآن کو ان بچوں نے سینے میں جذب کیا ہے تو آج اس کی دستار پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس قرآن کی تلاوت حسین کی بہن سیدہ زینب کر رہی ہے. حسین ابن علی جب اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. جب سیدہ زینب نے قرآن پڑھ کر کے چوما اسے بند کیا سینے سے لگایا مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرا بھائی حسین آیا ہوا. کہا میرے بھائی کیا بات ہے؟ نظر اوپر اٹھا کر دیکھی سیدہ زینب نے حسین ابن علی کے آنکھوں میں آنسو ہے. حسین رو رہے ہیں. ایک بہن جب اپنے بھائی کو روتا ہوا دیکھے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آنسو آ جائے. جی. سیدہ زینب نے حسین ابن علی کو روتا دیکھا تو زینب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بھائی کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہ تھی جو بہن نے کہہ دیا. پہلی وجہ یہ ہے میرے بھیا تم رو کیوں رہے ہو؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رات میں کیوں آئے ہوئے ہو میرے گھر؟ بولو سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ دن میں اپنے بہن کے گھر جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو, آپ کی یہ عادت ہے, کبھی کبھار اگر 12 بجے رات کے اپنے بہن کے گھر پر پہنچ گئے تو تمہاری بہن شوق ہو یار میرا بھیا آتا تھا تو دن میں آتا تھا رات میں نہیں آتا تھا, آج رات میں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے رات کے وقت کیوں آئے ہو؟ عاملہ کیا ہے؟ حسین ابن علی نے سیدہ زینب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نقیب اہل سنت قاری اظہار صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بول پڑی میرے بھائی معاملہ کیا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ حسین ابن علی نے کہا بہن زینب رو اس لیے رہا ہو کہ آج جب میں تمہارے دروازے پہ آ کے پہنچا گھر کے اندر میں نے قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہی ہو. جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ. کیا کہا؟ بہن میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہی ہو. تو کہا ہاں بھائی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی پر تمہیں رونا کیوں آ گیا؟ قرآن پڑھتے دیکھ کر کے تمہیں مسکرانا چاہیے, قرآن پڑھتا دیکھ کے تمہیں خوش ہونا چاہیے, قرآن پڑھتا دیکھ کے تمہارا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے, قرآن پڑھتا دیکھ کے تمہیں مسکرا دینا چاہیے. میں ان کو قرآن پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا تو رونا کیوں شروع کر دیا؟ وہ سائل فرماتے ہیں زینب بات یہ ہے کہ جب میں نے تجھے قرآن پڑھتے دیکھا تو مجھے میری ماں سیدہ فاطمہ کی یاد آ گئی, کیونکہ جب کبھی بھی میں گھر میں قدم رکھتا تھا تو میں اپنی ماں سیدہ فاطمہ کو قرآن پڑھتے ہوئے اس لیے بہن زینب میں نے تجھے قرآن پڑھتے دیکھا تو مجھے میری ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے. سیدہ زینب نے پھر یوں کہا کہ بھائی چلو یہ بات ہو گئی, اماں فاطمہ کی یاد آئی تو تم رو دیے, آدھی رات کے وقت آئے اس کی کیا ضرورت پڑی؟ تب حسین ابن علی نے کہا بہن زینب میرے ڈیوڑی پر, میرے دروازے پر, میرے گھر پہ, میرے چوکھٹ پر میرے نانا کا دین آیا تھا اور کہہ رہا تھا میں کمزور ہو گیا ہوں, میں بیمار ہو گیا ہوں, میں نے
دین نے بتایا ہے کہ حسین تمہارا خون مل جائے تو میری کمزوری دوں. زندہ باد. بہن زینب بتا تمہاری رائے کیا ہے؟ میں یہی مشورہ لینے کے لیے آیا. تب سیدہ زینب نے کہہ دیا بھائی اگر خون بہا کر کے اکبر کو دے کر کے قاسم کو دے کر کے عباس کو دے کر کے خود اپنی جان دے کر کے اگر نانا کا دین بچایا جا سکتا ہے تو تمہاری بہن بلا جھجک تمہیں اجازت دے رہی ہے کہ میرے بھائی حسین گردن کٹانا پڑے تو کٹوا دینا, سکینہ کو یتیم کرنا پڑے تو کر دینا, مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا, نانا کی عصمت پر داغ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہماری بہن اور تمہاری بہن اگر آج کل کی ہوتی تو کہتی مولانا دلدار بھیا کیا کرے گئی ہو وہ اکیلے ماں ڈالے گی. ہماری تمہاری بہن ایسے کہتی خون ڈالے گئی ہو. دوسرے لوگ ہیں کمیٹی کو لوگ صدر صاحب مجھے صدر صاحب انہیں مدرسہ کھولی نہ ہے, مدرسہ کے جھگڑا ہوتے جائے انہیں ہورے جائے تم کا. آج کل کی مائیں ایسی ہے, آج کل کی بہنیں ایسی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سیدہ زینب جیسی بہن عطا فرمائے اور حسین قاسم جیسا بھائی ہوگا. سیدہ زینب کہہ رہی ہے بھائی مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا, گردن کٹانا پڑے تو کٹا دینا, گھر کو خیر آباد کہنا پڑے تو کہہ دینا, مگر نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آئے. اور یہی ہوا, حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, سفر کی مشقتیں اٹھا کر کے میدان کربلا اپنے 72 سالوں کو دے دیا. اکبر دے دیا, اصغر دے دیا, قاسم دے دیا, اور خود آخر میں حسین ابن علی نے اپنا گردن بھی دے دیا. قرآن کو زندگی عطا. بے شک سبحان اللہ. او حفاظ قرآن, جب قرآن پڑھا کرو تو حسین کو یاد کر لیا کرو. جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو سیدہ زینب کو یاد کر لیا کرو. جب قرآن پڑھ کر کے میری بہنوں گھر میں پڑھا کرو حضرت سکینہ کو یاد کر لیا کرو. جب قرآن جب تم پڑھا کرو حضرت اکبر و اصغر و قاسم کو یاد کر لیا کرو. یہ سبھی لوگوں کا صدقہ ہے کہ آج قرآن ہمارے گھروں تک. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے سینے میں قرآن کو جذب کرتے ہیں. یہ ماں کی دعا ہے, باپ کی دعا ہے, حسین ابن علی کا کرم ہے اور حسین کے نانا کی عطا کہ آج بچہ حافظ قرآن ہے. قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر کے بتا دو, لوگوں شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا, بیٹا ہے میرا حافظ قرآن بنے گا. اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, مفتی بناؤ, دین کی باتیں سکھاؤ, کیونکہ مرنے کے بعد یار یہی کام آنے والی ہے. یہ لوگوں جب تم قرآن پڑھو گے, اور ان بچوں سے بھی گزارش ہے جن بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں جذب کیا ہے, وہ بچے اگر میری آواز سن رہے ہو تو ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کبھی تکبر مت کرنا کہ میں حافظ بن گیا ہوں, کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ میں حافظ بن گیا ہوں, کبھی اپنے آپ پر غرور مت کرنا کہ میں قرآن کا قاری ہو گیا ہوں, حافظ قرآن بن گیا ہوں. یہ گھمنڈ و غرور و تکبر چھوڑ دینا. اس لیے عزازیل بھی حافظ تھا, قاری تھا, صوفی تھا, متقی تھا, محدث تھا, مکبر تھا, مدبر تھا, بہت بڑا علم تھا اس عزازیل کے پاس, مگر خدا کا
کا ایک حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر کے جنت بے شک جی حق تکبر بہت بری بلا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ. سرکار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بے شک سبحان اللہ. اس نیت سے قرآن کو سیکھنا کہ جب میں قرآن کا حافظ ہو جاؤں تو دوسرے کو بھی قرآن میں سکھاؤں گا. بے شک اگر یہ تمہاری نیت ہے تب تو خیر ٹھیک ہے، تم بھی جگمگاؤ گے، تم بھی چمکو گے، تمہارا سینہ نور کا مدینہ بنے گا، تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے اور تیری نسل جہاں تک چلتی جائے گی آنے والے نسل میں تیرے حافظ قرآن. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے لوگوں او میری ماؤں بہنوں میں تم سے میں گزارش کر رہا ہوں تم بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا درس دو، وہ بھی قرآن پڑھے. ماشاءاللہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں روز صبح، ماشاءاللہ اس گھر پر رحمت و نور کی بارش. بے شک سبحان اللہ. جب گھر کے اندر کوئی اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ وضو بنا کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر ذکر و درود کرتی ہے یا کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں قرآن کو کھول کر کے جب گھر کے اندر کوئی بیٹھ جاتا ہے یا میری مائیں بیٹھ جاتی ہے اور قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اور میرے نوری فرشتوں جنت چلے جاؤ اور جنت سے ایک نوری چادر لے لو. جب نوری چادر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے مولا یہ چادر کو لے کے جانا کہاں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے نوری فرشتوں یہ مقدس چادر لے لو، یہ جنتی چادر لے لو، یہ نوری چادر لے لو، میرا فلاں بندے کے گھر چلے جاؤ کیونکہ اس گھر کے اندر میری بندی یا میرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اے میرے مولا یہ چادر کو لے گئے، اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو لے کے اس کے گھر جاؤ، تمہیں کھڑا نہیں رہنا ہے بلکہ قرآن جہاں پہ پڑھا جا رہا ہے چاروں فرشتے ایک ایک کونا چادر رحمت کا پکڑ لو اور اس کے سر پہ سایہ فکر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہم گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں رحمت کی چادر کبھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے نیک ہیں، کتنے نرالے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے وہ نوری فرشتے چادر رحمت کو ہمارے سر پہ تان لیا کرتے ہیں. کب تک چادر رحمت تنی ہوتی ہے؟ جب تک ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں چادر رحمت تنی ہوتی. بے شک. اب ہم سے بڑا مرتبہ والا کون ہوگا کیونکہ ہمارے سر پہ چادر رحمت تنی ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے قدم آگے بڑھا دے تب بھی ہمارے سر پہ چادر رحمت تن جاتی ہے. کیا کریں. قرآن پڑھنے کے لیے قدم آگے بڑھا دے یا قرآن پڑھنا شروع کر دے تو ہمارے سر پہ چادر رحمت فرشتے تان لیتے ہیں. یا محفل رسول کے لیے محفل رسول کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھا دے تب بھی وہ فرشتے چادر رحمت ہمارے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب جب محفل میں آیا کرو یہ سوچ کر کے آؤ کہ رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. فرشتے چادر رحمت تانے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالتا ہے تو فرشتے اس کے راہوں میں پر بچھا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے راہوں میں فرشتے پر بچھا دیا کرتے ہیں. محفل رسول میں تم آئے ہو سمجھ لیجئے علم سیکھنے کے لیے آپ آئے.
بے شک بے شک یہ علماء سکھانے کے لیے آئے ہیں اور تم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تمہارا مدرسہ ہے، اور جس مدرسے کے اندر بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کی دستار ہونے والی ہے یہ بچوں کا۔ بے شک بے شک جب اس مدرسے کے لیے بچے گھر سے قدم نکالتے ہیں تو ان کے راہوں میں بھی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور آپ اس محفل میں آتے ہو تب بھی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہاتھ جوڑ کے تم سے گزارش کر رہا ہو، یہ لوگوں کبھی بھی ایسی بات کو صاف محفل میں ناپاک مت آنا۔ اس لیے اگر کوئی ناپاک آدمی چلا آیا اسی محفل میں تو بتاؤ جو فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کو کتنی بڑی تکلیف ہو۔ آقا فرماتے ہیں طہارت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک و صاف رہا کرو ورنہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ جب میلاد مصطفیٰ کے لیے تم قدم آگے بڑھاؤ گے تو ان کے پر پہ پیر تمہارا پڑے گا، انہیں تکلیف ہوگی۔ اور دوسری بات، خدا نہ خواستہ اگر تمہاری روح نکالنے کا وقت آ گیا تو حضرت ملک الموت کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب اور کس وقت اور کس دن تمہارے پاس آ جائے۔ بے شک وہ نکالنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ پاک و صاف ہو کر کے اس محفل میں آیا کرو۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے میلاد پڑھنے کے لیے، وہ ایک مرتبہ نہیں کم سے کم 4-6 مرتبہ جا چکے پروگرام، تو حضرت بہت زیادہ وہاں چھوڑے ہو تو بہت زیادہ پکڑ لے ترنت۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس سے 3-4-5 گنا زیادہ ہم لوگوں نے دیکھا۔ لیکن ایک مرتبہ خدا نخواستہ گاؤں والوں نے چندہ کیا، اور چندہ کرنے کے بعد اس بزم کو مسجد میں سجا دیا۔ کہاں سجا دیا؟ مسجد میں سجا دیا۔ تو الحمدللہ جب مسجد کے باہر پروگرام سجایا جاتا تھا تو 400-500 کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، اور جب مسجد کے اندر بزم کو سجایا گیا تو زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 کتنے لوگ پہنچے؟ 35 سے 40 لوگ پہنچے۔ بولے کہا یار مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ اور الحمدللہ یہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور الحمدللہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم دین میں ہم نے داخلہ لے لیا ہے، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم حج کرنے والے ہیں، ہم غوث و خواجہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سرکار سے الفت رکھنے والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو سینے میں بسانے والے ہیں۔ آخر مسجد کے باہر 500 اور مسجد کے اندر 300 کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ لوگ ناپاک ہیں۔ اللہ اکبر، ناپاک ہے۔ اب بتاؤ، خالی جمعہ کے دن پاک و صاف، وہاں 2 رکعت بھرے، 2 رکعت فرض پڑھیں بس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 9 گھنٹہ تقریر ختم ہوئی گئی، 2 رکعت فرض امام کے پیچھے ادا کیا، امام صاحب نے ابھی چہرے پر ہاتھ قاعدے سے پھیرا بھی نہیں تھا، آدھے سے زیادہ مسجد صاف ہو گئی، خالی ہو گئی۔ اور اتنی جلدی بھاگتے ہیں مسجد کے باہر کی، یوں نہ خیال رہا تھا کہ اپن چپل پہنے ہیں کہ دوسرے کے اب بیچارے آ کر کے جس کا چپل غائب ہوا امام صاحب قبلہ سے اعلان کرواتے، امام صاحب اعلان کر دو ہماری ایک تہینہ کرو لے گا ممیہ چھوڑ گا۔ اب بتاؤ ایسا حال ہے ہمارا۔ یہ لوگوں کیا تم نے مسجد کو بنا رکھا ہے؟ 2 رکعت فرض ادا کرنے سے سنت موقتہ ادا نہیں ہوگا۔ پڑھو، جو 14 رکعت پڑھنا ہے تمہیں پڑھو، اس کو ادا کرو، پوری پڑھو۔ آخر جانا کہاں ہے؟ مسجد کے بعد نکلنے کے بعد آخر کون ہوتا ہے جو گھر کے اندر جا کر کے نماز ادا کرتا ہے یار؟ کون سنت پڑھتا ہے؟ کون نوافل ادا کرتا ہے؟ اگر 100 لوگ نکل کے گئے تو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 3 یا 4 لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، باقی سب دیکھا گیا کوئی گلی میں باتیں کر رہا ہے، کوئی دکان پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی باہر تخت پہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ آخر کہاں جانا ہے بھیا؟ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ مسجد وہ جگہ ہے
آپ یہاں پہ آئے ہو بیٹھے رہو تمہیں ثواب ملے گا. کچھ بولو یا نہ بولو تمہیں ثواب ملے گا. اگر بولو گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا اور بولو گے اور اضافہ ہوگا. مگر ہر وقت بولنا نہیں ہے. اسٹیشن ہوتا ہے ہر چیز کا. جب ضرورت پڑے گی تو تمہیں بولنا پڑے گا. الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر. ضرورت پر بولا کرو. اے لوگوں تمہیں ثواب ملے گا. اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں اے لوگوں 2 رکعت فرض پڑھتے ہو وہیں پہ 4 سنت بھی پڑھ لو 2 سنت بھی پڑھ لو 2 نوافل ادا کر لو. نماز پنجگانہ کے پابند ہو جاؤ. انشاءاللہ جب تم مرو گے مرنے کے بعد یہی نماز قبر میں تیرے کام آنے والی بے شک سبحان اللہ سبحان قبر میں تیرے کام آنے والی ہے یہ نماز. خود بھی نمازی بنو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. خود بھی قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ. خود بھی حافظ قرآن بنو اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. کیونکہ یار اسلام سینے میں بساؤ قرآن سینے میں بساؤ. آپ نے نہیں دیکھا کتنی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں قرآن پر اور آج بھی اٹھائی جا رہی ہے. کتنی انگلی اٹھائی ہے یار اس بزم نبی پر. آج بھی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے